بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے انشاءاللہ ہم اپنے چینل پر ناول سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ناول نہ صرف موٹیویشن سے بھرپور ہوگا بلکہ اس میں بہت ساری معلومات بھی دی گئی ہیں۔ جب سے آن لائن کام زور و شور سے شروع ہوا ہے، اس کے ذریعے بھی فراڈ اور سکیم بہت بڑھ گئے ہیں۔ اس ناول میں لکھاری نے ان سب سکیمز کا بتایا ہے کہ کس طرح سکیمز ہو رہے ہیں اور ان سے کیسے بچا جائے۔ اس لیے یہ مکمل ناول جو ہے وہ آپ کو مکمل معلومات دے گا۔ بہت سارے جو فراڈ لوگ ہوتے ہیں وہ معصوم لوگوں کو کس طرح سے اپنے جال میں پھنساتے ہیں اور ان سے بہت سارے رقم لے لیتے ہیں۔ تو اس ناول میں آپ کو اس بارے میں مکمل آگاہی دی جائے گی، اس لیے یہ ناول ضرور پڑھیں اور مکمل ناول پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اسے اپنے سر اور آنکھوں پر بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نیند میں کسمسائی، بالوں میں سرایت کرتی انگلیوں کا پرسکون لمس بھی جیسے نیند میں خلل ڈال رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر چند بل پڑے، پھر رفتہ رفتہ وہ بل غائب ہونا شروع ہوئے اور وہ پھر سے نیند کی پرسکون وادی میں اتر گئی۔ نیند گہری تھی، جیسے صدیوں کی مسافت نے تھکا ڈالا تھا، اور ذرا سکون میسر ہوتے ہی وہ دنیا بھلا گئی۔ لیکن سامنے کا منظر دیکھتے ہی اس کی نیند بھگ سے اڑی۔ رات کے مناظر پوری جزیات سے اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگے۔ یکدم ہی غزال سی آنکھوں میں خوف اور ہراس پھیلا تھا۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹتی خود میں سمٹی۔ دل خوف کے زیر اثر زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے بے ساختہ تھوک نگلا، گردن میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ شخص وائٹ کاٹن کے کڑکڑاتے سوٹ میں ملبوس، نسک سے تیار، خوشبوؤں میں نہایا، کوہنی تکیے پر رکھے، ہاتھ کی ہتھیلی پر سر ٹکائے، اس کے پاس ہی نیم دراز دوسرے ہاتھ کی انگلیاں اس کے بالوں میں چلاتا یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ آئزل نے اپنے جسم کی کپکپاہٹ پر قابو پاتے اپنی غزال نگاہوں کو گھماتے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ وہی فلیٹ تھا جس میں کل رات وہ شخص اسے وہاں لایا تھا۔ کیا ہوا سویٹ ہارٹ؟ رات نیند تو اچھے سے آئی نا؟ اس کی آنکھوں میں یوں خوف کو ہلکورے کھاتا دیکھ ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ابھری۔ آئزل کی آنکھوں میں نمی سمٹنے لگی۔ کتنی معصومیت ہے اس چہرے پر، قربان ہی نہ ہو جاؤں اس معصومیت پر۔ آئزل نے پیچھے کو کھسکتے اپنے اور اس کے درمیان جتنا فاصلہ بھی بنایا تھا، وہ شخص ایک ہی جھٹکے میں اسے واپس کھینچتا اسے پاٹ گیا تھا۔ ایک چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی۔ دائم خان کی اس حرکت پر وہ کپکپا کر رہ گئی۔ آنکھوں میں ابھری نمی پھسل کر گالوں پر پہنچی۔ تمہیں واقعی لگتا ہے سویٹ ہارٹ کہ یہ آنسو تمہارے کسی کام آئیں گے؟ نہیں مطلب، وہ سر کھجاتا سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تم پر امید ہو کہ ان مگرمچھ کے آنسوؤں سے تم مجھے ایک مرتبہ پھر سے بیوقوف بنا لو گی؟ مائی گاڈ! وہ اپنی بڑھی ہوئی شیپ پر ہاتھ پھیرتا قہقہہ لگا کر ہنسا۔ او گاڈ! مطلب میں دائم خان، جس کے سامنے اچھے نہیں ٹکتے، اسے ایک لڑکی دوسری دفعہ دھوکہ دینا چاہتی ہے؟ داد دینی پڑے گی تمہارے اسکیمر دماغ کی۔ وہ ایک ٹانگ چھت کی جانب موڑے اس پر کوہنی رکھے اپنے دائیں جانب موجود آئزل کی جانب رخ کرتا ستائشی انداز میں گویا ہوا۔ ماننا پڑے گا تمہارے دماغ کو، آخر کو ایک اسکیمر کا دماغ ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ کوئی اسکیم نہیں کیا۔ وہ تو بلبلا ہی اٹھی تھی دائم کی اس بات پر۔ پوری شدت سے چلاتی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ آواز نیچے، ورنہ زبان گدی سے کھینچ ڈالوں گا۔ دائم نے جارحانہ انداز میں اس کا منہ دبوچا تو آئزل کی آنکھیں خوف سے ابل پڑیں۔ اسے اس شخص کے وحشی پن سے وحشت ہونے لگی تھی۔ میں عورتوں پر ظلم کرنے کے حق میں نہیں، کیونکہ یہ میری تربیت میں شامل نہیں، ورنہ تم اس قابل ہو کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کتوں کو ڈال دیے جائیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں نفرت سے دیکھتا ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑتا، گھٹنوں پر کوہنیاں رکھتا سر ہاتھوں میں تھام گیا۔ دائم خان نے محبت کی تھی تم سے گھٹیا لڑکی، میری بن کر تو دیکھتی، اپنا سب کچھ تم پر نہ لٹا دیتا تو کہتی۔ اس نے ضبط سے لال انگارہ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، جو ہاتھ مسلتی، سر جھکائے مسلسل خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ لیکن نہیں، تم نے تو اپنی اصلیت دکھانی تھی۔ بڑے سستے میں تم نے مجھے جانے دیا یار۔ 4 لاکھ، صرف 4 لاکھ تھے تمہارے ضمیر کی قیمت ہی لگانی تھی تو 4 کروڑ تو لگاتی۔ وہ دل جلاتی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس کی جانب رخ کر گیا۔ آئزل گھٹنوں میں سر جھکاتی سسک اٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ ابھی سے ہی مت جواب دے رہی ہے؟ وہ بڑی محبت سے اس کے بال سہلانے لگا۔ لیکن ابھی تو بڑی لمبی مسافت ہے سویٹ ہارٹ، کیسے کاٹو گی؟ اس کے لہجے میں ہمدردی تھی، اس کا مذاق اڑاتی ہمدردی۔ آئزل نے شدت سے اپنے گھٹنے دبوچتے اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ پر قابو پایا۔ مجھے امید ہے تم اپنے اسکیمر مائنڈ سیٹ سے
بہت جلد میری قید سے بھاگ نکلو گی۔ لیکن یقین مانو اس بار دائم خان بھی پوری تیاری سے میدان میں اترا ہے۔ وہ اس کا سر اوپر اٹھاتا، اس کی سرخ پڑتی نم آنکھوں میں دیکھتا پرسرار انداز میں گویا ہوا، ایک دفعہ میری بے خبری میں مجھے بیوقوف بنا کر ہلکے میں مت لینا یار۔ میں اپنا 100% دوں گا تمہارے قید خانے کو تمہارے لیے عقوبت خانہ بنانے میں، جس کی دیواروں سے ٹکرا کر تم مر تو سکتی ہو لیکن باہر نہیں نکل سکتی۔ وہ ایک قہر آلود نگاہ اس کے خوبصورت سراپے پر ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ پچھتائیں گے۔ وہ بے بسی کے تحت اسے جاتا دیکھ کر گویا ہوئی۔ وہ رکا، پھر پلٹا، ایک دلکش مسکراہٹ اس کے وجیح چہرے پر ابھری۔ تم یقین مانو سویٹ ہارٹ، اس بار میں پچھتانے کو تیار ہوں۔ اس کی آواز کے سرد پن نے آئزل کے جسم میں ایک سنسنی دوڑا دی۔ میں آپ کے 4 لاکھ لوٹا دوں گی، خدارا میری جان چھوڑ دیں۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا کمرے سے نکل رہا تھا جب اس کی تلخ آواز دائم کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کی تراش میں ابھری۔ 4 لاکھ تو کیا، 4 کروڑ بھی نہیں۔ دائم خان کے جذبات سے کھیلنے کی قیمت اتنی کم نہیں ہو سکتی۔ وہ بنا پلٹے گویا ہوا اور آئزل کے دیکھتے ہی دیکھتے کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی آئزل کا دل خوف کے زیر اثر ڈوب کر ابھرا۔ اس نے ایک سہمی نگاہ چاروں اور دوڑائی، اسے سناٹے اور تنہائی سے خوف محسوس ہوا۔ اگلا سین۔ کلاس روم کی کھلی کھڑکی سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ آج کافی دنوں کے جاڑے کے بعد سورج نے چھپ دکھلائی تھی۔ کلاس میں پن ڈراپس خاموشی تھی۔ سبھی اسٹوڈنٹ سامنے پروفیسر کا لیکچر نوٹ کر رہے تھے۔ یہ سامنے کھڑے پروفیسر کے اس باوقار شخصیت کا رعب ہی تھا کہ ان کی کلاس کے دوران ہمیشہ اتنی ہی خاموشی ہوتی۔ ایسے میں وہ جرنل پر سر جھکائے جرنل کے کھلے کاغذات پر لیکچر نوٹ کرنے کے بجائے آڑی ترچھی لائنیں کھینچ رہی تھی۔ پس منظر میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ ماں کی بگڑتی طبیعت کے پیش نظر بجٹ سے باہر جاتے اخراجات، بجلی کا بل، پلمبر کا، اور اس کے ساتھ ہی ایک کرخت آواز کے زیر اثر اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا اور اس نے ہڑبڑا کر سامنے دیکھا۔ جہاں پروفیسر صاحب اسے غصے سے گھور رہے تھے، وہ 50 کے پیٹے میں ایک رعبدار شخصیت کے مالک تھے۔ یس سر، ایمن تھوک نکلتی ناسمجھی سے گویا ہوئی۔ دھیان کہاں ہے آپ کا؟ وہ گرجدار آواز میں کہتے بورڈ مارکر ٹیبل پر رکھتے اس کی جانب بڑھے۔ سر، لیکچر نوٹ کر رہی تھی۔ اس نے آواز کی لڑکھڑاہٹ پر قابو پانا چاہا جو واضح اس کے جھوٹ بولنے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ اچھا چلیں دکھائیں، کیا نوٹ کیا ہے آپ نے؟ وہ اس کی جانب بڑھتے گویا ہوئے۔ ایمن نے فق پڑتی نگاہوں سے اپنے جرنل پر دیکھا جہاں سوائے آڑی ترچھی لکیروں کے کچھ نہ تھا۔ اس نے ہاتھ مسلتے بے بسی سے سر کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا۔ ایڈیٹ، کیا ضرورت تھی سر کے لیکچر میں اتنی غائب دماغ رہنے کی؟ لیکچر نوٹ نہیں کر سکتی تھی؟ اندر سے کسی نے اس کے لتے لیے۔ اس سے پہلے کہ سر اس کے قریب پہنچ کر اس کا جرنل اٹھاتے، ایمن کے پیچھے سے ایک مضبوط سفید ہاتھ آگے بڑھا جس نے لمحوں میں وہ جرنل بدلا تھا، یوں کہ ایمن بھی ہکا بکا سی دیکھتی رہ گئی۔ سر کے جرنل اٹھانے پر اس نے ایک گہری سانس خارج کی۔ سر اینک کے موٹے شیشوں کی اوٹ سے اس جرنل کو اچھے سے دیکھنے کے بعد اسے واپس رکھتے واپس اپنی کرسی کی طرف بڑھ گئے تو ایمن سکون کا سانس لیتی واپس اپنی جگہ پر بیٹھی۔ انسان اپنے محسن کا شکریہ ہی ادا کر دیتا ہے۔ سر کے لیکچر کے ختم ہونے کے بعد کلاس سے جاتے ہی وہ دھپ سے ایمن کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ ایمن کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ اس نے آنکھیں ٹیڑھی کرتی اسے دیکھا۔ جینز پر بلیک جیکٹ، دیوتن کیے بال ماتھے پر آڑے ترچھے انداز میں بکھرائے، چمکتی آنکھوں اور انابی لبوں پر مسکراہٹ بکھرائے وہ اسی کی جانب متوجہ تھا۔ سر سے لے کر پیروں تک برانڈ میں ملبوس وہ اپنے بیک گراؤنڈ کا چلتا پھرتا ثبوت تھا۔ میں نے اس محسن کو مجھ پر کوئی احسان کرنے کی دعوت نہیں دی تھی، وہ سخت لہجے میں کہتی اپنی چیزیں اٹھاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بندہ کبھی تو مسکرا کر بات کر لیتا ہے، وہ تعصب سے کہتا اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ آنکھوں کی جوت بجھ سی گئی تھی۔ مجال تھی جو یہ لڑکی ذرا سا بھی خود سے فری ہونے کا موقع دیتی۔ ایمن نے اسے ایک سخت گھوری سے نوازا اور نظر انداز کرتی کلاس سے باہر نکل پڑی۔ لڑکی، ابھی تمہارے لیے بہت پاپڑ پیلنے پڑیں گے۔ ریان مایوسی سے بالوں میں ہاتھ چلاتا دھپ سے واپس بیٹھا۔ اگلا سین۔ وہ سرسراتی ہڈیوں میں خون کو ٹھٹھراتی ہواؤں میں تیز تیز قدم اٹھاتی گھر کی جانب جاتی گلی کو مڑی۔ آج کافی دنوں بعد سورج نے چھپ دکھلائی تھی۔ دن کافی خوشگوار تھا، لیکن جیسے جیسے آسمان جامنی ہونا شروع ہوا، سردی کی شدت میں بھی یکدم ہی اضافہ ہونے لگا تھا۔ مغرب باسی ہو رہی تھی، ابھی اسے گھر پہنچ کر نماز بھی ادا کرنی تھی۔ گھر کا دروازہ نظر آتے ہی ایمن نے ذرا سکھ کا سانس لیا۔
آج یونیورسٹی میں نتاشا بھی نہیں آئی تھی، جس کی وجہ سے وہاں بھی اس کا دن خاصا بور گزرا تھا۔ السلام علیکم۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے بآواز بلند سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بیٹا کھانا لاؤں؟ اس کی آواز سن کر ماں کمرے سے نکلتی گویا ہوئی۔ ایمن نے تعصب سے ماں کو دیکھا۔ نچڑی رنگت، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور چہرے کی ابھرتی ہڈیاں، ایک ہیوک سی اس کے سینے سے نکلی۔ اس بیماری نے ماں کو دنوں میں گھول کر رکھ دیا تھا۔ نہیں ماں، آپ لحاف میں لیٹی تھیں، باہر کیوں آئیں؟ کتنی بار کہا ہے کھانا میں خود لے لوں گی، وہ بے بسی سے کہتی اندر بڑھ گئی۔ چادر سر سے اتارتے فوراً سے تہہ کر کے ہینگ کی اور جوتے اتار کر جرابیں اتارتے چپل اڑس کر کمرے سے باہر نکلی۔ مغرب کا وقت نکل رہا تھا تو اس کے ہر انداز میں اجلت تھی۔ آستینیں بازوؤں پر چڑھاتے سردی کی شوریدہ سر ہواؤں نے اسے کپکپانے پر مجبور کر دیا۔ چل جھلی، سارا دن باہر کھپتی ہے، پہلے یونیورسٹی پھر نوکری۔ تجھے کیا لگتا ہے مجھے اپنے بچوں کی محنت کا احساس نہیں ہے؟ کیا اب میں کھانا دینے سے بھی رہی؟ صحن کے کونے میں لگے واش بیسن پر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے اسے کچن سے مسلسل ماں کی باتیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ غالباً اس کے لیے کھانا گرم کر رہی تھیں۔ آہ یہ زندگی اور اس کے جھمیلے۔ ایمن نے سرد آہ بھرتے نل بند کیا۔ حماد آیا تھا کیا؟ دفعتاً تولیے سے چہرہ خشک کرتے اسے یاد آنے پر وہ گویا ہوئی۔ ٹھنڈ سے اب اس پر کپکپی طاری ہونے لگی تھی۔ ہاں آیا تھا، کھانا کھا کر ہی واپس گیا ہے۔ اس بیچارے کی بھی خاصی سخت ڈیوٹی ہے۔ ماں کی بات سنتی وہ دل گرفتگی سے آستینیں نیچے کرتی، آنچل سر پر اوڑھتی کمرے کی جانب بڑھی۔ کاش کام کی کوئی اور سبیل نکل آئے تو وہ حماد کو کبھی کام کی یہ شفٹ نہ لگانے دیتی۔ گرمیوں میں تو پھر بھی ٹھیک تھا، لیکن سردیوں کی راتوں میں تو 9 بجے ہی دھند کے باعث ہر سو ہو کا عالم ہو جاتا۔ ایسے میں رات 12 بجے تک ایک ڈیلیوری بوائے کے فرائض سر انجام دینا سوچ کر ہی ایمن کا دل کٹ کر رہ جاتا۔ وہ حماد کے گھر واپس آ جانے تک مسلسل اس کے باحفاظت گھر پہنچنے کی دعائیں کرتی رہی۔ یہ نوکری ان کی مجبوری نہ ہوتی تو وہ اسے کبھی نہ کرنے دیتی، لیکن شاید زندگی نام ہی مجبوری کا تھا، یا شاید اب تک کے حالات و واقعات کے پیش نظر یہ اس کا نظریہ تھا۔ اگر زندگی خوشی اور غمی کا مجموعہ تھی تو اب تک زندگی نے ایمن علی کے حصے میں محض کانٹے ہی دیے تھے، جسے چنتے چنتے اس کے ہاتھ لہو لہان ہوتے جا رہے تھے۔ اگلا سین۔ سردی کی شدت سے سرخ پڑتی ناک کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ بھی برف ہو رہے تھے۔ وہ سردی کی شدت سے کپکپا رہی تھی یا خوف و ہراس سے، وہ سمجھ نہیں پائی۔ گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر دائم خان کے ساتھ بیٹھتے ہی سفر ایک مرتبہ پھر سے شروع ہوا تھا۔ گاڑی کا ہیٹر چلتے ہی آئزل کو کچھ سکون ملا۔ سردی کے معاملے میں وہ ایسی ہی تھی، تھوڑی سی سردی کو بہت زیادہ محسوس کرنے والی۔ یہ تو پھر اسلام آباد کی سردی تھی۔ اس نے ایک چور نگاہ اپنے مقابل ڈرائیو کرتے دائم خان پر ڈالی، جو سنجیدہ صورت لیے سامنے ونڈ اسکرین کے پار دیکھتا کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ صبح والے وائٹ کاٹن کے سوٹ پر اس وقت وہ سیاہ جیکٹ پہنے تھا۔ بال سلیقے سے بنائے گئے تھے۔ تیکھے نقوش کا حامل وہ ایک ساحرانہ شخصیت کا مالک تھا، جو کسی کو بھی اپنی شخصیت کے سحر میں جکڑ سکتا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ ہلکے گلابی کھدر کے سوٹ میں ملبوس شال کو مزید اچھے سے خود پر لپیٹتے بے چینی سے مستفسر ہوئی۔ صبح کی بات چیت کے بعد سے ان دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ وہ اسے فلیٹ میں ہی چھوڑ کر خود باہر نکل گیا تھا۔ کل رات کی شدید بے سکونی اور پے در پے اپنے مخالف چلتے حالات نے تو اسے پہلے ہی ادموا کر چھوڑا تھا۔ کھانا نہ رات میں کھایا تھا، اوپر سے اتنا لمبا سفر، وہ تو ویسے ہی ادموئی ہوئی پڑی تھی۔ قضا کہ صبح بھی وہ اسے بنا ناشتے کا پوچھے ہی فلیٹ سے نکل گیا تھا۔ پیٹ کے ہاتھوں مجبور ہوتی وہ ڈھیٹ بن کر اپنے کمرے سے نکلی۔ وہ ایک صاف ستھرا فرنشڈ فلیٹ تھا۔ کچن ڈھونڈنے میں اسے زیادہ دشواری نہ ہوئی۔ کچن میں جاتے ہی اس نے سب سے پہلے فریج کھولی۔ فریج میں ضرورت کا تقریباً سارا ہی سامان تھا، بریڈ، انڈے، جوس، دودھ، جیم۔ اس نے ایک پل کے لیے سوچا اور اگلے ہی پل وہ کیبنٹس کھول کر مطلوبہ چیزیں ڈھونڈ رہی تھی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ فرائی انڈا اور چائے کے کپ کے ساتھ بریڈ کے سلائس لے کر لاؤنج میں آئی۔ ناشتہ کر کے واپس کچن میں جا کر وہ سارے برتن دھو کر سب کچھ واپس ان کی جگہوں پر رکھتی واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ تقریباً 12 بجے وہ واپس گھر آیا تھا اور آتے ہی ان کا سفر ایک مرتبہ پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ نہ جانے وہ اب اسے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ اس نے آئزل کی کسی بات کا جواب نہ دیا تھا۔ وہ اس کی طرف سے جواب کے انتظار میں مایوس ہو کر سیٹ کی پشت سے سر ٹکاتی باہر دیکھنے لگی۔ گاڑی ٹوٹے پھوٹے رستوں سے گزرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ یقیناً وہ کسی پسماندہ علاقے میں جا رہے تھے۔ نہ جانے وہ شخص اسے کہاں لے کر جا رہا تھا اور آگے اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ سوچتے ہی وہ لرز کر رہ گئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے رحم طلب نگاہوں سے ساتھ بیٹھے اس خوبرو شخص کو دیکھا
جس کے چہرے پر نرمی کی کوئی رمق نہ تھی۔ یقیناً زندگی آگے بھی آئزل کے لیے آسان نہیں رہنے والی تھی۔ ختم شد۔